اللہ رب العالمین نے کہیں فرمایا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ جہنم کیا ہی بری جگہ ہے، بڑی خطرناک جگہ ہے۔ اور اس کی خطرناکی میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جہنم برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو مسلمانوں، جہنم برا کیوں نہ ہو، یہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے جو اللہ کے نافرمان ہے، جو گناہ کرنے والے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، وہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور جب گنہگاروں کا ٹھکانہ ہے، جب منافقین کا ٹھکانہ ہے، تو یہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، جس جہنم کا آگ یہ کوئلے، پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں جلے گی، بلکہ اس کے ایندھن انسان کے باڈی، انسان کا جسم اور پتھر ہوں گے۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا لدینا ولدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، جہنم کے اندر سخت بیڑیاں ہیں اور دہکتی ہوئی سلگتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، جہنم کے اندر گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ آگ بہت بڑی ہے، انہا ترمی بشرر کالقصر، اس جہنم کا ایک شرارہ، ایک شعلہ بلند بالا مکانات اور محل کی طرح ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جہنم کی آگ یہ اللہ کی آگ ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے سلگایا ہے، تو اس کے اندر کون جانا چاہے گا؟ جس جہنم کا بستر آگ کا ہو، جس جہنم کا لباس آگ کا ہو، جس جہنم کا اندر پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا، جس سے نہ بھوک مٹ سکے گی، جس سے جسم کے اتڑیاں کٹ کٹ کے گریں گی، جس جہنم کے اندر گلے میں اٹکنے والا کھانا ہو، جس جہنم کے اندر، جس جہنم کو قیامت کے دن میدان محشر میں 70,000 فرشتے باندھ کر کے پکڑ کر کے لائیں گے، یہ جہنم کی ہولناکی، جہنم کے خطرناکی۔ اور ایسے جہنم کے اندر ایک انسان جو جہنم کے خرابیوں کو، جہنم کی خطرناکیوں کو، جہنم کے سنگینیوں کو جانے گا، وہ جہنم میں کیوں جائے گا اور کیوں جانا پسند کرے گا؟ تو محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں جہنم میں جانے سے روکنے کے لیے تو بہت اسباب ہیں، بہت اعمال ہیں، ان میں سے چند اعمال ہم آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ محترم حضرات، سب سے پہلی چیز جو ہمیں اور آپ کو جہنم میں جانے سے روکے گی وہ اللہ کی توحید ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس نے گواہی دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا۔ تو جہنم میں جانے کے لیے، جہنم میں جانے سے بچانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی توحید پیوستہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہمیں ماننا چاہیے، جاننا چاہیے۔ دنیا کی تمام سے تمام اور بڑی سے بڑی مصیبتیں اور مصیبتوں کا پہاڑ کیوں نہ آ جائے، لیکن اللہ کی مرضی اگر نہ ہو تو وہ مصیبتیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اور مصیبتیں آئیں بھی لیکن اللہ پر توحید ہو، اللہ کی توحید کا یقین ہو، ایمان ہو، تو وہ اللہ جس کی مرضی سے درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے، ایک پتا بھی نہ ہلے، وہ اللہ جو چاہے تو فرعون کو اس کے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دے، وہ اللہ جو چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ سے صحیح سالم بچا لے۔
اگر اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید دل میں پیوستہ ہو جائے تو انسان کے پاس اولاد نہ ہو، یا علی المدد، یا غوث اعظم، یا دستگیر کا ادھر ادھر کا نعرہ نہ لگائے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حوائجات اور ضروریات کو اللہ کے سامنے پیش کرے، اللہ کی توحید کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے، کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم اس کے اوپر حرام ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شرک کرتا ہے، دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا کر، پریشان ہو کر کے، بے چین ہو کر کے، کہیں تعویذ کا، کہیں گنڈے کا یا ناجائز افعال استعمال کر لیتا ہے، تو وہ اپنے زندگی کا سب سے برا، سب سے گھٹیا کام کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے آیت نمبر 72 میں فرمایا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو شرک کرنے والے کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسے انسان پر حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک سے محفوظ رکھے، شرک کو جاننے، سمجھنے، پڑھنے اور شرک سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنا چاہیے۔ ہم تمام لوگوں کو اللہ شرک سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے، شرک کی خطرناکی اتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو بھی ضائع اور برباد کر دے گا، آپ کا عمل بھی اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ہو جائے یہ ممکن نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ جب کفار مکہ والوں نے کہا کہ ایک دن ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ایک دن ہم آپ کے معبود کی آپ کی بات مان لیتے ہیں، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا کہ نبی جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی عبادت نبی نہیں کر سکتے۔ لکم دینکم ولیہ دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا ہونا یہ محال بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کو سمجھانے کے لیے کہ شرک کی خرابی اتنی خطرناک ہے کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر وہ شرک کی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من موجبانی، اے اللہ کے رسول دو واجب کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ دو چیز کیا ہے جو واجب کرنے والی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات لا یشرک باللہ دخل النار، جس نے اس حال میں انتقال کیا، جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اگر وہ شرک کی حالت میں شرک سے بچ کر کے جس کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت نصیب فرمائے گا۔ وَمَن مَاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ دَخَلَ النَّارَ، اور جس نے اس حال میں مرا، جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ شرک کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایسے انسان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور مسلم کی 93 نمبر کی حدیث ہے۔ تو سب سے پہلی بات مسلمانوں یہ جان لو کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، مصیبتیں کتنی ہی کیوں نہ آ جائیں، ظلم و ستم کا کتنا ہی نشانہ نہ بن جائے، لیکن اللہ کی توحید، اللہ کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ یہ دنیا کی مصیبتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، چند روزہ ہیں ٹل جائیں گے، لیکن اللہ کی توحید کو کبھی مت چھوڑیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے بچا دے۔